ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة بل هي أعظم۔ صلوات پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ خمسہ فاطمیہ اولیٰ کی یہ پہلی مجلس، اور اس میں جو 5 مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ پانچوں مجلسیں مرکزیت اور محوریت سیرت جناب فاطمہ دفاع ولایت کے عنوان سے، سیرت جناب فاطمہ اسلام کی بقا کے عنوان سے، سیرت جناب فاطمہ ہمارے لیے مشعل راہ کے عنوان سے ان باتوں کو عرض کروں گا۔ مجھے ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے مجلس سننے کے طریقے کیا ہیں، اس لیے کہ وہ سننا آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ نہ تو آپ کی واہ واہ سے میں جوش میں آ کے راستہ بھٹک جاؤں گا، نہ آپ کے خاموش رہنے سے حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن ایک بات ہے کہ کم از کم صلوات پڑھنے میں تو سستی نہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ کسی کا اسٹیٹس سمبل وہ دھیرے دھیرے صلوات پڑھنے سے بڑھتا نہیں۔ نعرہ حیدری ایک امام کا نعرہ ہے، نعرہ صلوات کل معصومین کا نعرہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جب میزان پر اعمال رکھے جائیں گے تو ہم سب کمزور ہوں گے اعمال کے معاملے میں، اس لیے کہ میدان محشر میں بہت سی چیزیں ہم سے چھن چکی ہوں گی۔ دنیا میں ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو مجھ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نہیں سمجھتے، بات کچھ یوں ہے، اور یہ آپ نہیں سمجھتے کہہ کے سامنے والے کو بالکل خاموش کرا دیتے ہیں۔ میدان محشر تو وہ جگہ ہوگی جہاں مقابل میں جو ہے اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو نہیں سمجھتا، ہم نے یہ کام اس لیے کیا تھا، ہم نے فلاں کام اس لیے کیا تھا، وہاں یہ چیزیں ہم سے چھن جائیں گی۔
وہاں نام اعمال کمزور ہوگا. ہم سب کا اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہے, پروردگار کے کرم پہ بھروسہ ہے. وہاں جب میزان پہ نام اعمال ہمارے رکھے جائیں گے عمل, تو وہ پلہ بھاری نہیں ہوگا. روایت امام صادق ہے کہ جب وہ پلہ اٹھا ہوا رہے گا, بھاری نہ رہے گا, اس ترازو میں جیسے ترازو کے 2 پلے ہوتے تھے پہلے, اب تو الیکٹرک آ گیا ہے, پہلے 2 پلے ہوتے تھے, تو وہ پلہ بھاری نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی انسان کی پڑھی ہوئی صلوات کو اس پلے پر رکھا جائے گا, اچانک وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے کہہ دیا, مجھے ہر جگہ پڑھنے کا تجربہ ہے. ایسی جگہوں پہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سے کہوں کہ نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے یا یہ کریے, مجھے کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. بس محسوس یہ ہونا چاہیے کہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ مفید رہیں, ہماری زندگی کے لیے مفید, ہماری دینداری کے لیے مفید, اور اگر وہ فائدے میں رہیں تو زندگی میں بدلاؤ لے آئیں تو میں سمجھوں گا کہ مجلس کامیاب ہے, یہ خمسہ کامیاب ہے. جس حدیث کی تلاوت کی, السلام علیکم, پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ. اگر دنیا بھر کی تمام نیکیاں, یا حسن جو ہے اسے نیکی کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں, چہرہ اچھا ہونا. پیغمبر چہرہ اچھا ہونے کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر دنیا کی تمام نیکیاں, تمام اچھائیاں, انہیں ایک صورت دے دی جائے, ایک شکل عطا کر دی جائے. اچھائیوں میں کیا ہے؟ نماز اچھائی ہے, روزہ اچھائی ہے, حج اچھائی ہے, زکوٰۃ اچھائی ہے, خمس اچھائی ہے, امر بالمعروف اچھائی ہے, نہی عن المنکر اچھائی ہے, تولا اچھائی ہے, تبرع اچھائی ہے, صدقات اچھائی ہے. یہ سارے نیک اعمال ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں ساری اچھائیوں کو اگر کوئی ایک صورت دے دی جائے تو وہ صورت فاطمہ بنتی ہے. اگر تمام اچھائیوں کو کوئی شکل عطا کر دی جائے تو وہ شکل فاطمہ بنتی ہے. اچھائیاں جب بکھرتی ہیں تو اصول و فروع میں تقسیم ہوتی ہیں. اچھائیاں جب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو وہ فاطمہ بنتی ہے. اور صرف یہی جملہ نہیں, بل ہی اعظم, صرف اچھائی نہیں ہے فاطمہ, فاطمہ تمام اچھائیوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے. فاطمہ کی مجلسیں کرو, فاطمہ کے عزا برپا کرو, تو صرف عزا فضائل سننے تک نہ ہو, صرف عزا رونے تک نہ ہو. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اپنے جملات کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں, اس لیے کہ آج کا زمانہ کٹ پیسٹ کا زمانہ ہے, جہاں پہ ذاکرین کی اور علماء کی مجلسوں کو تھوڑا سا کٹ کر کے کہا جاتا ہے دیکھو باپو نے کیا پڑھ دیا. نہیں, میں جو پڑھوں گا اپنی ذمہ داری پہ پڑھوں گا. اگر مجلسیں کر رہے ہیں تو ان مجلسوں کا نتیجہ ملنا چاہیے. اگر ہم عزا کر رہے ہیں اس عزائے فاطمی کا نتیجہ ملنا چاہیے. اگر ہم سیرت فاطمہ سن رہے ہیں اس سیرت کا نتیجہ ملنا چاہیے. عزائے فاطمہ میں, کردار فاطمہ میں ہم کردار فاطمہ بیان تو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں وہ کردار نظر نہیں آتا ہے, ہمارے مردوں میں وہ کردار نظر نہیں آتا, ہماری عورتوں میں وہ کردار نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مجلسوں کو صرف سن کے مسجدوں تک اور امام بارگاہوں تک چھوڑ دینا جانا ہے, جبکہ مجلسیں سن کے وہی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے, مجلسیں اپنے کردار میں اتارنے کا نام ہے, مجلسیں اپنے عمل میں اتارنے کا نام ہے. ہم سب کہتے ہیں, ہمارے یہاں کی عورتیں, ہم کنیزان سیدہ ہیں, ہم کنیزان فاطمہ ہیں, ہم رسول کی بیٹی کی کنیز ہیں. رسول کی بیٹی سب کو کنیز بناتی بھی نہیں ہے, رسول کی بیٹی سب کو کنیز بناتی بھی نہیں ہے. اس در پہ بھیک تو سب کو دی جاتی تھی, لیکن غلام اور کنیز سب کو نہیں بنایا جاتا تھا. ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں
کہ ہمیں گہوارے سے یہ مل گیا، ہمیں علم سے یہ مل گیا، ہمیں تابوت سے یہ مل گیا، ہمیں ذوالجناح سے یہ مل گیا. ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، لیکن اس در سے مل جانا فضیلت کی دلیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس در سے انہیں بھی ملتا تھا جو انہیں مانتے تھے، انہیں بھی ملتا تھا جو انہیں نہیں مانتے تھے. یہ در سب کو عطا کرتا تھا. کمال یہ نہیں ہے کہ اس در سے کچھ مل گیا، کمال یہ نہیں ہے کہ اس در سے بیٹا مل گیا، اس در سے نوکری مل گئی، اس در سے جاب مل گئی، اس در سے تبرک مل گیا، اس در سے شادی ہو گئی دعا کر کے. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس در نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تمہیں غلام اور کنیز بنایا جائے یا نہیں. وہاں سب کو عطا ہوتا تھا، لیکن جب غلام اور کنیز بنانے کی نوبت آتی تھی تو غلام اور کنیز سب کو نہیں بنایا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہم لوگوں نے جو پڑھا بھی ایک رخ سے بیان کیا ہے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں اس در پہ آتے ہیں فرشتے جھولا جھولانے کے لیے، اس در پہ آتے ہیں چکی چلانے کے لیے، فرشتے آتے ہیں یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ فرشتے وہاں کا سجدہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کا رکوع چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آتے ہیں در سیدہ پر. نہیں، صرف اس رخ کو نہ دیکھو، یہ بھی تو دیکھو اس در پہ غلامی کا شرف اسی کو دیا جاتا ہے جو نماز والا ہو، جو روزے والا ہو، جو سجدے والا ہو، جو رکوع والا ہو، جو قیام والا ہو. جس کے کردار اچھے نہیں ہیں اسے بھیک دی جاتی ہے، غلام نہیں بنایا جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج پہلے دن کردار جناب فاطمہ کے عنوان سے گفتگو کروں گا. ہمارے گھروں میں وہ کردار کتنا ہے؟ ہماری خود عملی زندگی میں کردار جناب فاطمہ کتنا ہے؟ اگر تمام اچھائیوں کے مجموعے کا نام فاطمہ ہے، مہینے میں سال میں ہم نے 20 دن مجلس کر لی اور مجلس کرنے کے بعد پھر بھول گئے، ہم ویسے ہی ہیں، کوئی چینجنگ نہیں آئی. نہ پڑھنے والے کے اندر چینجنگ، نہ سننے والے کے اندر. اگر ایسا ہے تو آپ انصاف سے بتائیں، مجلسیں بڑھاتے رہیں، ثواب تو مل جائے گا لیکن جو حقیقی مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. کبھی بھی اہل بیت کا چاہنے والا جنت اور ثواب کے پیچھے بھاگتا ہی نہیں. ہم لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں، کوئی آتا ہے کہ یہ کام کرو جنت پکی ہے، یہ کام کرو جنت پکی ہے، ہم خوش ہیں، جنت مل گئی، ہم جنتی ہو گئے. جنت کے لیے تو ہم نہیں ہیں نا. علی کا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا، شاہزادی کا چاہنے والا جنت کے لیے ہے ہی نہیں، جاتا ہی نہیں. اگر کوئی یہ سمجھ کے مجلس آیا جنت کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب معرفت میں کمی. جنت کے لیے کہیں نہ جاؤ. جنت تو شب عاشور امام حسین نے گارنٹی لے لی تھی، جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا اسے بھی ہم جنت دیں گے. مولا صرف لفاظی نہیں کر رہے تھے. مولا نے کہا تھا اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر اٹھ کے چلا جاتا، کیا حسین جنت نہ دلاتے؟ ضمانت لی تھی مولا نے. مولا نے ضمانت لی تھی، جنت ضرور دلاتے. لیکن جب دوبارہ چراغ جلا، حسین نے دیکھا کوئی اپنی جگہ سے گیا نہیں ہے. گئے کیوں نہیں؟ تمہیں تو جنت مل رہی تھی. سب نے یہی کہا، مولا ہم آپ کی معیت چاہتے ہیں، جنت نہیں چاہتے. جہاں آپ ہیں جنت وہی ہے، آپ کو چھوڑ کے جنت کہیں نہیں ہے. جہاں آپ ہیں جنت وہیں. ہم جنت کی تلاش میں رہتے ہیں. چھٹے امام کا صحابی ہے، سوال کرا مولا کیا کریں کہ جنت مل جائے؟ امام نے کہا جنت ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں مولا جنت مل جائے. کہا ابھی کہاں ہو؟ کہا مولا آپ کے ساتھ. کہا یہی تو جنت ہے. جنت کوئی اسپیشل تھوڑی ہے، ابھی جہاں بیٹھے ہو یہی جنت ہے. تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہارے ساتھ رہیں. جنت یہی ہے. جنت کی تلاش میں نہ جاؤ. تم جنت کے لیے نہیں ہو، جنت تمہارے لیے بنی ہے. جنت تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. تم اپنے کردار کو کردار علوی بناؤ، عورتیں اپنے کردار کو کردار فاطمی بنائیں. یہ کردار بن جائے گا، جنت خود ان کی مشتاق ہوگی. جنت خود ہماری مشتاق. ہم جنت کے لیے نہیں ہیں. تو اگر کردار بنانا، کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں کچھ باتیں میں کئی جگہ میں نے عرض کیا ہے، جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو کچھ باتیں میٹھی گولیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ کڑوی گولیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی انجیکشن بھی لگ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر کے پاس اگر واقعی ڈاکٹر ہے، اس لیے کہ یہ جو فرش اعضاء ہے نا، یہ ریسٹورنٹ نہیں ہے. ریسٹورنٹ میں یہ ہوتا ہے آپ جائیں اور کہیں مولانا صاحب آج یہ والی سنائیے،
تو جیسے ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے، آپ ڈائبیٹک بھی ہوں گے، گلاب جامن مانگے وہ لا کے دے دے گا، اس سے کیا مطلب آپ بیمار پڑ رہے ہیں؟ اس کو تو انٹرٹینمنٹ آپ کو کرنا، انٹرٹین کرنا ہے آپ کو کہ لیجئے گلاب جامن کھا لیجئے، وہ ریسٹورنٹ والا آپ کو گلاب جامن کھلائے گا۔ یہ ریسٹورنٹ نہیں ہے جہاں پبلک کی ڈیمانڈ پہ پڑھا جائے، یہ شفا خانہ ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ ضرورت محسوس کرتا ہے انجیکشن لگے تو آپ سے پوچھے گا نہیں لگائیں کہ نہ لگائیں، وہ انجیکشن لگائے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہو، لیکن یہ تھوڑی دیر کی تکلیف نہ جانے کتنی بڑی برائیوں سے اور مرض سے بچاتی ہے۔ اور کبھی کبھی جب وائرس بڑا ہوتا ہے تو ایک انجیکشن میں کام بھی نہیں چلتا ہے، ڈوز بھی بڑھاتے جاتے ہیں لوگ کہ دوسرا ڈوز بھی لگ جانا چاہیے، تیسرا بھی لگ جانا چاہیے، ایک بوسٹر بھی لگ جانا چاہیے۔ ویسے ہی ہو سکتا ہے کڑوی گولیاں آئیں لیکن انشاءاللہ کہ مفید رہیں گی۔ وہ کردار ہمارے اندر کتنا ہے جو کردار فاطمی، ہمارے گھروں میں وہ کردار نظر آتا ہے۔ ہم ہیں غلامان علی، ہمارے گھر کی عورتیں کنیزان فاطمہ، وہ کردار ہے۔ ہر دوسرے دن میرے پاس خود، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، زامین صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، علماء تشریف فرمائیں، ایسے آتے رہتے کیس، مولانا میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم سے لڑائی ہو گئی، بیوی کی لڑائی ہو گئی ہم سے، مولانا حل کر دیجئے۔ لڑائی کریں خود، حل کریں مولانا صاحب۔ بھئی مولانا صاحب کی اس میں غلطی کیا ہے؟ مولانا صاحب ایسے ہو گیا، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کھیت میں گیہوں بوگے تو گیہوں ہی نکلے گا، چاول نہیں نکلے گا، ہے نا؟ اگر آپ کی طرف کپاس میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، کپاس کی کھیتی کرو گے تو جو نہیں نکلے گا، کپاس ہی نکلے گی۔ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اگر گھر کو فاطمی گھر بنانا ہے تو راستہ بھی فاطمی راستہ چننا پڑے گا۔ ہم نے راستہ تو چنا ہے الٹا والا، اور نتیجہ چاہ رہے ہیں کہ سکون ویسا ہو جیسے علی و فاطمہ کے گھر میں تھا، اطمینان ویسا ہو جیسے علی و فاطمہ کے گھر۔ نہیں ملے گا اطمینان۔ سکون چاہیے تو اس لیگل راستے سے آؤ، اطمینان چاہیے تو اس لیگل راستے سے آؤ۔ اس گھر نے بتایا ہے بہترین گھر کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اگر فاطمہ مدافع ولایت ہے تو فاطمہ نے گھر کے اندر رہ کے بتایا ہے کہ اس گھر میں رہ کے ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپسی تعلقات کو ہم آہنگ کرنا ہے، لیکن ابتدا سے راستہ لیگل ہونا چاہیے۔ جب شادی کی گفتگو ہوئی، ایام فاطمی آپ بالکل نہ سوچئے گا کہ یہ شادی کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں، میں آ رہا ہوں اسی کردار کی طرف۔ جب شادی کی گفتگو ہوئی، بہت سے لوگوں نے رشتے دیے، پیغمبر نے منع کر دیا۔ امام علی کا رشتہ آیا، مولا گئے، دق الباب کیا، رسول نے کہا تشریف لے آؤ۔ علی گھر کے اندر گئے، رسول مسکرا رہے ہیں، مولا علی خاموش بیٹھے سر جھکائے ہوئے۔ یا علی کچھ بولو، یا علی کچھ کلام کرو۔ یا رسول اللہ کیا بولیں، شرم ہے۔ پہلا مرحلہ، علی گئے ہیں کہاں؟ رسول کے پاس۔ رشتہ لے کے کس کے پاس گئے؟ لڑکی کے باپ کے پاس، لڑکی کے والد کے پاس۔ یعنی اگر گھر میں سکون چاہیے تو لیگل راستہ یہ ہے کہ لڑکی کے گارجین سے گفتگو کرو، ڈائریکٹ لڑکی سے گفتگو نہ کرو۔ کردار علی کیا ہے؟ علی معصوم، شہزادی کونین معصومہ، جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں، وہاں بھی گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ لڑکی کے باپ سے۔ ہمارے ہاں گفتگو کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ۔ جب ڈائریکٹ اللیگل راستے سے ہم شروع کرتے ہیں تو گھر ویسا بن ہی نہیں سکتا جو فاطمہ اور علی کا گھر تھا۔ گئے، یا رسول اللہ، سر جھکائے ہوئے، اس میں بھی روش دیکھے، طریقہ، سر کو اٹھایا۔ یا رسول اللہ، میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا، آپ جانتے ہیں کیا اچھائی ہے، آپ جانتے ہیں میرے اندر کیا برائی ہے، آپ میرے کمال سے بھی واقف ہیں، آپ میرے عیب سے بھی واقف ہیں۔ یہ مولا کا انکساری جملہ ہے، ورنہ علی کے یہاں کوئی عیب نہیں۔ علی جو معصوم ہیں، جملے کی ابتدا کہاں سے کی؟ آپ میرے کمال کو بھی جانتے ہیں، آپ میرے عیب کو بھی جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں میں کیسا ہوں۔ یہ علی کا جملہ ہے۔
ہمارے ہاں جب رشتہ جاتا ہے اپنے بچے کی جو بڑائی بتائی جاتی ہے، ہمارا بیٹا تو پکا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی، بالکل مومن، بالکل پرہیزگار، بالکل متقی، اتنی سی بھی کمی نہیں ہے، آج تک فراڈ نہیں کیا، آج تک نمبر 2 کا نہیں کمایا، آج تک حرام کمائی نہیں، ساری اچھائیاں بتا دیں گی، بہترین سے بہترین نوکری ہے، چاہے کچھ نہ ہو۔ یہ دوسرا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کمزوری ہوتی ہے، اور کئی ایسے مسائل آتے ہیں جہاں لوگ آ کے کہتے ہیں بتایا تو تھا کہ سعودی میں آفیسر ہیں، بعد میں پتا چلا کہ وہاں پہ اونٹ چرا رہے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ وہاں پرابلم ہے، وہاں ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے، یہ دوسرا راستہ۔ ساری گفتگو ہوئی، رسول نے کہا اے علی ٹھیک ہے، میں بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا، اللہ بھی مشتاق ہے، میں بھی مشتاق ہوں، لیکن اے علی میں بغیر اپنی بیٹی سے پوچھے ہاں نہیں کروں گا۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیں، گھر میں سکون اگر آتا ہے، گھر میں اطمینان آتا ہے، اگر وہ گھر علوی گھر بنتا ہے، فاطمی گھر بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ میں بغیر اپنی بیٹی سے پوچھے ہاں نہیں کروں گا، ہاں نہیں کروں گا۔ ہمارے یہاں بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے بیٹی سے پوچھنے کی، میں باپ ہوں نا، میں ولی ہوں، میں نے طے کر لیا میں جہاں چاہوں شادی کر لوں، جس جگہ چاہوں شادی کر دوں، اسے تو ماننا پڑے گا، اسے قبول کرنا پڑے گا۔ رسول جیسا باپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرتے۔ فورس کر کے شادی تو کی جا سکتی ہے، گھر میں سکون نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ فورس کر کے ہاں تو کروائی جا سکتی ہے، بات کا اطمینان پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فاطمی گھر اگر بنانا ہے تو اس لیگل راستے سے آنا پڑے گا، اس لیگل طریقے سے آنا پڑے گا۔ فاطمہ کے پاس گئے، جناب فاطمہ نے اجازت دی، اور وہاں پہ بھی کہا شہزادی کونین نے یا رسول اللہ آپ راضی ہیں؟ میرا اللہ راضی ہے؟ کہا ہاں میں راضی، میرا پروردگار راضی۔ جناب فاطمہ نے کہا جب آپ راضی، جب اللہ راضی، تو آپ کی رضا اور اللہ کی رضا کے آگے فاطمہ کی مرضی خلاف جا ہی نہیں سکتی ہے۔ میں راضی ہوں، چونکہ آپ راضی ہیں، میرا پروردگار راضی ہے۔ مسئلہ یہاں تک آ گیا۔ ہمارے یہاں یہی والی شادی جب بیان کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس شادی کے کردار کو لیں، ہم نے اپنی رسموں کو اس شادی میں بھیج دیا۔ ہم جب شادی پڑھتے ہیں جناب فاطمہ اور امام علی کی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس شادی میں ہلدی لگی ہوگی، وہاں مہندی ہوئی ہوگی، وہاں کنگنے باندھے گئے ہوں گے، وہاں ڈولی سجی ہوگی، وہاں ایسے لے جایا گیا ہوگا۔ ہم نے اپنے رسومات ان کے یہاں بھیج دیے، ان کا ایک کردار بھی خود لینا نہیں چاہا۔ ہونا کیا چاہیے؟ معصومین آپ کے کردار کو نہیں لیں گے، ہمارے کردار کو نہیں لیں گے، ہمیں معصومین کے کردار کو لینا ہے۔ رخصتی کا مرحلہ آیا، رخصتی ہونے لگی۔ عرب میں دف بجاتے ہیں، عرب میں دف بجایا جاتا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ عورتیں بجاتی ہیں، وہ خاص اسٹائل ہوتی ہیں ان کی۔ جب چلنے لگے رخصتی، ہمارے یہاں تو ہم لوگ جو بھی رخصتی میں پڑھ لیں وہ الگ بات ہے، وہاں عورتوں نے نعرہ لگایا بالرفاہ والبنین، اے فاطمہ جاؤ، بہت زیادہ آرام ملے، بہت سے بچے ہوں۔ جناب فاطمہ نے جناب سلمان کو قریب بلایا، سلمان ان سے کہہ دو یہ والا نعرہ نہ لگائیں، بالرفاہ والبنین کا نعرہ نہ لگائیں۔ کہا اے شہزادی یہی نعرہ سب کی بارات میں لگایا جاتا ہے، سب کی رخصتی میں لگایا جاتا ہے۔ کہا سب کی رخصتی دنیا والوں کی ہوتی ہے، یہ نور کی شادی ہے، رخصتی بھی نور والی ہوگی۔ بالرفاہ والبنین کا نعرہ نہ لگاؤ، پھر کون سا نعرہ لگائیں؟ کہا نعرہ لگاؤ بالخیر والبرکہ، فاطمہ خیر کے ساتھ جاؤ، فاطمہ برکت کے ساتھ جاؤ۔ اے شہزادی کونین، رفاہ اور بنین اور خیر و برکت میں فرق کیا ہے؟ کہا رفاہ و بنین اور خیر و برکت میں فرق یہ ہے، کل جن کے 10 اولادیں تھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ نسل باقی رہے گی، لیکن جب برکت کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں تو کوثر ایسا موج مارتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی وہ نسلیں باقی رہتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک نئے نہج سے گفتگو کر رہا ہوں. شادی دوسرے عنوان سے پڑھی گئی ہمارے یہاں، غلط عنوان اور کیسے کیسے عنوان جو ہم نے اپنے رسومات کو ادھر بھیجا، ادھر کے کردار کو نہیں لیا. رخصتی ہونے لگی. ہمارے یہاں بیٹیاں روتی ہیں، آپ کے یہاں بھی روتی ہوں گی. شہزادی بھی رو رہی تھیں. ہمارے یہاں لڑکی کیوں روتی ہے؟ گلی چھوٹ گئی، گھر چھوٹ گیا، ماں چھوٹ گئی، بہنیں چھوٹ گئیں. اب کبھی کبھی آنے کو ملے گا، وہ بھی اگر سسرال اچھا نہ رہا تو بڑے ٹینشن میں. کچھ تو ایسے مرد ہوتے ہیں جو بالکل مملوک سمجھتے ہیں، نہیں اجازت ہی نہیں جانے کی. اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اتنا آزاد ہوتی ہیں کہ پوچھیں گے ہی نہیں. عورتیں روتی ہیں. جناب فاطمہ بھی رو رہی تھیں، جناب فاطمہ بھی گریہ کر رہی تھیں. پیغمبر قریب آئے، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ اس گھر سے جا رہی ہو، بہت بہترین گھر میں جا رہی ہو، گریہ کیوں ہے؟ کون دنیا کی لڑکی شادی کے مرحلے پہ ایسی باتوں کو یاد کرے گی؟ شہزادی نے کہا میں اس لیے تو رو ہی نہیں رہی ہوں کہ یہاں سے جا رہی ہوں، نور کے ایک ٹکڑے سے نکل کے دوسرے ٹکڑے کے پاس جا رہی ہوں، اس میں رونا کیا ہے؟ فاطمہ پھر رو کیوں رہی ہو، گریہ کیوں ہے؟ کہا گریہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی باتیں یاد کی جاتی ہیں. ہندوازم میں ہے نا، کڑ کڑ میں ایشور بستا ہے. ہمارے یہاں بھی ہے کہ ذرے ذرے سے معرفت پروردگار حاصل کی جا سکتی ہے. انہوں نے اسی کڑ کو ایشور سمجھ لیا. ہمارے یہاں ایک ہدف ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. کون ہے جو اس جملے کو کہے گا؟ لیکن شہزادی نے کہا میں اس چھوٹے سے سفر سے ایک بڑے سفر کو یاد کر رہی ہوں. یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے جس سفر پہ نکل کے مجھے بڑا سفر یاد آ گیا. یہ چھوٹا سا سفر جس میں میرے باپ نے، یا رسول اللہ آپ نے اتنا زیادہ سفر دے دیا، اتنا اثاثہ دے دیا، یہ جہیز جو آپ نے دیا ہے گھر میں کام دے گا. چھوٹا سا سفر، اتنا زیادہ سفر، مجھے یاد آ گیا وہ سفر جب ہم دنیا سے آخرت کی طرف سفر کریں گے. کیا ہے ہمارے پاس زیادہ سفر؟ ہے دنیا کی کوئی لڑکی شادی میں موت کو یاد کرے؟ ہے دنیا میں کوئی لڑکی رخصتی میں وہ والی رخصتی کو یاد کرے؟ نہیں یاد کرے گی. ہمارے یہاں تو شادی کے مرحلے پہ اگر موت کا تذکرہ کر دو تو بھگا دیا جائے، ہمیں ہٹا دیا جائے. ہمیں تو موت سے ڈرایا گیا ہے، ہمیں تو موت کو ایک عجوبہ بنا دیا گیا ہمارے لیے کہ موت موت موت. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کفن دیکھ کے بالکل بھاگنے لگتے ہیں جیسے وہ کفن نہیں ہے، ملک الموت ہی چھپے بیٹھے اس میں. بھائی ہم لوگ بھی ایران سے آتے تھے، سامی صاحب لوگ آتے تھے، اگر کبھی لگے زیادہ ہو تو سامان کے اوپر کفن رکھا جاتا تھا. وہ کسٹم آفیسر جیسے ہی کھولے دیکھے کفن ہے فوراً زپ بند کر دیتا تھا، بھائی لے جاؤ. یہ کیوں؟ موت سے ڈرایا گیا ہے. ہم سب موت سے ڈرنے والے، اور اسی لیے ہمارے ہاں جو ڈرامے، جو سیریل، جو فلمیں جو بنائی جاتی، کیا موت کی گلی، موت کا کنواں، موت کا پنجہ، موت کی حویلی، موت کا سناٹا. کیا ہے یہ؟ موت سے ڈرانا. لیکن یہ دنیا والے ہیں جو موت سے ڈراتے ہیں. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جو کہتا ہے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. جہاں کہا جاتا ہے کوئی خوف نہیں ہے، موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے. جو موت سے ڈرتے ہیں وہ اور ہیں. جہاں اس رخصتی میں بھی اس سفر کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ در فاطمہ ہے، وہ رشتہ فاطمہ ہے، وہ ازدواج فاطمہ ہے. اس شادی اور اس ازدواج سے اس کردار کو سمجھیں جس کے ذریعے سے گھر بہترین گھر بن سکتا ہے. ہو گئی رخصتی، ولیمے کا نمبر آیا. ہمارے یہاں کس کو بلائیں گے؟ اپنا دوست وی آئی پی ہیں تو وی آئی پیز ہی کو بلائیں گے. ہم بہترین سے بہترین آئیں، اچھے سے اچھے آئیں، چاہے وہ کسی بھی عالم میں آ جائیں، شراب نوشی کیے ہوئے ہوں، منہ سے بدبو آتی ہو، لیکن چونکہ دوست ہے تو بلایا ہے. جب شراب پیے ہوئے لوگ آئیں گے تو برکت تھوڑی آئے گی. اور اسی لیے مجھے یہاں کا نہیں معلوم، میں جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ اپنی شادیوں کو میرج ہال میں اگر ممکن ہو، کہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں، اگر ممکن ہو میرج ہال سے کہیں بہتر ہے شادیوں کو مسجد میں کرو. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں جب شادی ہوگی تو وہاں کی برکت لے کے جائے گا. میرج ہال میں صبح ڈی جے بج رہا تھا، کسی اور کی شادی تھی، وہاں شادی کریں گے کہیں نہ کہیں تو اثر آئے گا ہی.
ولیمے کا جب مرحلہ آتا ہے ہم لوگ پوچھتے کسے ہیں؟ وی آئی پیز، وی آئی پی سب کو. وہاں کیا ہوا؟ قمبر ولیمہ ہے، جاؤ مسجد میں اعلان کر دو علی و فاطمہ کا ولیمہ کھانے کے لیے آ جائیں. یا رسول اللہ باہر کیوں اعلان نہیں کروا رہے ہیں؟ کہا نہیں، چونکہ اس کا ولیمہ ہے جس کی ابتدا خانہ خدا سے، جس کی انتہا خانہ خدا پر، تو اس کے ولیمے کھانے کے لیے ہم اسی کو بلائیں گے جس کی پیشانی معبود کی بارگاہ میں جھکتی ہو. جب یہ آئے گا تو برکتیں لے کے آئے گا. آپ سب سے یہ التجا ہے، دوستوں کو بلانا ہے بلاؤ، لیکن کم از کم مسجد میں جا کے کھڑے ہو کے کہہ دو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے. رہتے ہی کتنے ہیں؟ 20 25 50 لوگ، وہ بھی آ جائیں گے، ان کے ساتھ کھا لیں گے تو برکتیں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد یہ گھر جو خانہ فاطمہ ہے، میں آج صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں کہ فاطمہ نے اگر دفاع امامت کیا ہے تو دفاع امامت کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ شوہر اور زوجہ کے تعلقات تو اچھے رہیں. اور یہ اچھے ہیں اور بہترین ہیں تو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ راستہ لیگل ہے. ہمارا راستہ اللیگل ہوتا ہے، ہمارا راستہ دوسرا ہوتا ہے. یہ راستہ لیگل ہے، یہاں کی روش لیگل ہے، یہاں کا طریقہ لیگل ہے، جو سب سے اچھا ہو، جو سب سے بہتر ہو. یہاں نکاح بھی پڑھوایا گیا تو آسمان پہ جو غالباً راحیل نام تھا، جو سب سے بہترین خطبہ جاری کرنے والا تھا، اس سے خطبہ جاری کروایا گیا. ہمارے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہی تو کسی کو پکڑ لاؤ پڑھوا دو، جس کو کم دینا پڑے مولانا صاحب کو زیادہ دینا پڑے گا، وہ سستے میں معاملہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہاں کس نے خطبہ جاری کیا؟ فرشتوں میں جو سب سے فصیح. زمین پہ کس نے؟ جو کل کائنات میں سب سے فصیح، پیغمبر اسلام. یہ طریقہ، یہ گھر جب آباد بھی ہوا تو اس گھر میں ہے کیا؟ سکون ہے، لیکن اور دنیاوی چیزوں کے لیے اس گھر میں ہے کیا؟ کچھ نہیں. جناب فضہ جب اس گھر میں آئیں یہ سوچ کے آئی تھیں رسول کی اکلوتی بیٹی کے گھر میں جا رہی ہوں، اس گھر میں بڑا اطمینان ہوگا. جیسے کوئی یہاں آ جائے، کسی کی اکلوتی بیٹی ہو، بہت بڑے رئیس ہوں، تو کیا سوچ کے آئے کہ بڑا آرام ملے گا. فضہ وہاں گئیں، جانے کے بعد انہوں نے سوچا آرام ملے گا. گھر میں داخل ہوئی، یہاں تو کچھ نہیں. سینے خانہ میں گئی، وہاں بھی کچھ نہیں. ایک مرتبہ فضہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. جو رسول کی بیٹی اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے. فضہ علم کیمیا کی جاننے والی، ایک مرتبہ علم کیمیا کے ذریعے سے ایک ظرف کو سونے کا بنایا، لا کے امام علی کے ہاتھ میں دیا. مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولا بڑی غربت دیکھی آپ کے گھر میں، اس کو سونے کا بنا دیا، اسے جائیں فروخت کر دیں، بیچیں اور ضرورت کے سارے سامان خرید لائیں. علی نے زمین پہ ایک ٹھوکر ماری، سارے زمین ہیرے جواہرات اگلنے لگی. فضہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مرحلہ امتحان میں ہیں. فضہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم ٹھوکر مار دیں تو زمین ہیرے جواہرات اگل دے. اس گھر میں کچھ نہیں، کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. ٹی وی جو بلیک اینڈ وائٹ تھی کلرڈ میں بدلی، کلرڈ ایل سی ڈی میں چینج ہوئی، ایل سی ڈی ایل ای ڈی میں چینج ہوئی، ایل ای ڈی او ایل ای ڈی تک آ گئی، کیو ایل ای ڈی تک آ گئی، پتلی سے پتلی ہوتی جا رہی ہے. لیکن ٹی ویاں بڑھتی گئیں، سکون نہیں آیا. فرنیچر 20-25 سال پہلے جو گھر تھے اس گھر میں وہ فرنیچرز نہیں تھے، وہ ویسا ڈیکوریٹ نہیں تھا. جو بھی بزرگان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں آج جیسا ڈیکوریٹ ہے، لیکن کل زیادہ سکون تھا، آج سکون نہیں آیا. فریزیں بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئیں، سکون نہیں دیا. موبائل ہاتھ میں آ گیا، فون سے بڑھ کے موبائل آیا، موبائل سے بڑھ کے فری ہو چکا. ایک زمانے میں رات بھر لوگوں نے بات کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ امبانی نے ہمارے لیے فری کر دیا ہے، اب تو بڑا سکون ملے گا. لیکن وہ خود جانتے ہیں اس فری کے نتیجے میں رات میں جاگ کے سکون چھن گیا ہے، سکون ملا نہیں ہے.
رات رات بھر جاگے سکون چھن گیا، مادیات میں الجھے رہے، سکون مل جائے، سکون مل جائے، سکون مل جائے، لیکن سکون کہیں نہیں ملا، اس لیے کہ مادیات سکون فراہم نہیں کرتے، معنویات سکون فراہم کرتے ہیں۔ جس گھر میں کچھ نہیں ہے وہاں علی سے سوال کیا جا رہا ہے فاطمہ کو کیسا پایا، فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی آواز دیتے نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار۔ کہاں سے آئے گا اطمینان؟ ہے کوئی شوہر جو یہ کہے کہ اللہ کی اطاعت میں میری زوجہ بہترین مددگار؟ اور اگر ہے کوئی تو خوشا نصیب، اللہ توفیقات میں اور اضافہ کرے، ورنہ ہوتا تو یہی ہے۔ کہاں کتنی دیر غائب ہو، کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں بھی دیکھو کہ پلٹ کے، ہم بھی تو ہیں، ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ گھر میں بھی آؤ گے۔ یہ سکون کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ لیگل راستہ سمجھا نہیں۔ علی بتا رہے نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج و خمس و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، عبادت زندگی کا ہر مرحلہ ہے۔ اگر آسانی ہو تو زوجہ پشت پناہ رہے، اگر پریشانی ہو تو زوجہ پشت پناہ رہے۔ اسی لیے جب امام علی نے جناب فاطمہ سے سوال کیا تھا اے فاطمہ تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں، جناب فاطمہ نے کہا تھا یا علی ان کنت فی خیر فانی معک وان کنت فی شر فانی معک۔ اے علی اگر آپ کے پاس آسانیاں آ جائیں فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کبھی پریشانیوں میں گرفتار ہو جائیں تب بھی فاطمہ آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا کی لڑکیاں، دنیا کی عورتیں اگر یہ پوائنٹ رکھ لیں اپنے دل میں، شوہر جب تک دولتوں میں کھیلتا ہے تبھی تک شوہر نہیں رہتا۔ اگر دولتوں میں کھیل رہا ہے شوہر کے ساتھ ہو، کبھی اگر وہ ٹوٹ گیا ہے اس کی پشت پناہ بن جاؤ تو وہ گھر علوی گھر ہو جائے گا، وہ گھر فاطمی گھر ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کسی کے گھر میں بیوی بن کے چلے جانا کمال نہیں، اسے سکون دینا کمال ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی لڑکی یہ کہے کہ ہماری عورت یہ کہے ہماری بیٹی کی شادی اتنے بڑے گھر میں ہو گئی، یہ کمال نہیں۔ بڑے گھر میں ہوئی اسے اطمینان کتنا دیا، اسے سکون کتنا دیا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے درمیان سے تمہاری زوجہ بنایا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں وہاں سکون ملے۔ اس کا مطلب یہ کہ زوجہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے شوہر کو سکون ملے وہ ہوتی ہے زوجہ۔ جہاں سکون نہ ملے پھر وہ کیا ہے؟ میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں وہ بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کا ترجمہ تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کیا ہے۔ بیوی ہو سکتی ہے، وہ وائف ہو سکتی ہے، اب انگلش نہ جانے کی وائف کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، وائف ہو سکتی ہے، لیکن زوجہ یعنی برابر، ہمسر یعنی برابر۔ قرآن کہہ رہا ہے شادی کر کے بیوی تو بن سکتی ہو، زوجہ بننے کے لیے سکون دینا ضروری ہے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر اسلام ایک زوجہ کے گھر میں ہیں، رات کی تاریکی میں، ہم نام لکھا ہے تاریخ نے، وہ جا کے آپ خود پڑھیں۔ رات کی تاریکی میں وہ اٹھیں، انہوں نے دیکھا نبی بستر پہ نہیں، متفقہ کتابوں میں نبی بستر پہ نہیں، پریشان ہوئیں۔ 8-9 ہیں، پتہ نہیں کہیں اور تو نہیں چلے گئے، یہی لکھا ہے کہ دل مستریب ہوا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اب اٹھ کے گئیں صحن خانہ میں، کیا دیکھا؟ رسول عبادتیں کر رہے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار علی کے صدقے میں ہماری امت کے گناہ معاف کر دے، پروردگار علی کے صدقے میں رحمتیں نازل کر، پروردگار علی کے صدقے میں برکتیں نازل کر۔ پریشانی تھی اور پریشانی بڑھ گئی، سکون چھنا۔ ایک طرف روایت یہ کہتی تھوڑی دیر کے لیے اگر پیغمبر چلے جائیں سکون چھن جائے، لیکن ذرا تاریخ کے صفحات کو پلٹیں۔
جناب خدیجہ کا زمانہ ہے، پیغمبر شب معراج سے واپس آئے ہیں، معراج سے حکم یہ ہوا 40 دن خدیجہ سے دور رہنا ہے، 40 دن دور رہے۔ ایک روایت نے بھی نہیں کہا خدیجہ نے اپنے غلام کو بھیجا ہو، جاؤ دیکھو اسی غار میں ہیں، کہیں نبی چلے تو نہیں گئے، کسی اور جگہ تو نہیں چلے گئے، ادھر تو نہیں چلے گئے، ادھر تو نہیں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سکون نہ فراہم کرے وہ اور ہوتا ہے، لیکن جس کو پیغمبر برابر یاد کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ بیوی بن سکتے ہیں، کمال بیوی بننا نہیں، کمال زوجہ بننا ہے۔ زوجہ سکون دیتی ہے، زوجہ اطمینان دیتی ہے، زوجہ یعنی جو ہمسر ہے، آؤ سکون دو، تب ہی یہ گھر بہترین گھر بنے گا۔ ہمارے یہاں فرمائشیں بہت ہوتی ہیں، عورتیں، وہ شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان لیکن کتنے، پھر بھی کتنے کم نکلے، لیکن کتنے کم نکلے۔ خواہشیں بہت ہوتی ہیں، ہے دنیا میں کوئی زوجہ ایسی کہ جو اپنے شوہر کو یہ موقع دے کہ شوہر کہنے پہ مجبور ہو جائے مجھ سے کچھ مانگو؟ ہے دنیا میں زوجہ ایسی؟ اور میں پھر کہوں گا استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، جس کی ایسی زوجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکرانہ 2 رکعت نماز آج ہی پڑھ لے، کہ شوہر کو موقع دے، شوہر کہے بار بار کچھ مانگو کچھ مانگو کچھ مانگو، وہاں تو پہلے ہی اتنا مانگ لیا جاتا ہے کہ کہنے کے نمبر ہی نہیں آتا ہے، کچھ مانگو کی بات ہی نہیں ہوتی۔ تنہا گھر علی و فاطمہ کا گھر ہے جہاں شوہر اپنی زوجہ سے بار بار کہہ رہا ہے فاطمہ کچھ مانگو، فاطمہ کچھ طلب کرو۔ فاطمہ کیا کہہ رہی؟ یا علی آپ نے سب کچھ تو دے دیا ہے، مانگے تو کیا مانگے؟ آپ نے سب کچھ تو عطا کر دیا ہے، مانگے تو کیا مانگے؟ اے علی آپ کا وجود میرے لیے عظیم ہے، اے علی آپ کا چہرے کی مسکراہٹ میرے لیے عظیم ہے۔ وہ فاطمہ کے ہمدرد، فاطمہ علی کے ہمدرد، یہی تو بات تھی کہ جب امام علی آتے تھے، آپ نے مصائب میں سنا ہے، آج میں تھوڑا پہلے اسے بیان کر دوں۔ فاطمہ نے سوال کیا، سنا ہے لوگ سلام نہیں کرتے، کہا ہاں فاطمہ سلام نہیں کرتے، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے، میں تیزی سے گزر جاؤں گا، جواب بھی نہیں دیتے۔ لیکن فاطمہ گھبراؤ نہیں، ان ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دو، جب میں گھر میں آتا ہوں جو تم مسکراہٹ سے پانی کے ساتھ میرا استقبال کرتی ہو، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں میری فاطمہ، سارے مصائب دور ہو جاتے ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی۔ فاطمہ تمہارا ایک تبسم، فاطمہ بھی یہی کہہ رہے ہیں علی آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں سارا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گریہ فاطمہ بھی جو تھا وہ گریہ اپنے لیے صرف نہیں تھا۔ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں اگر مجلسوں سے ہم نے کبھی یہ سمجھا ہو کہ شہزادی کونین اپنی شکستہ پسلیوں کی وجہ سے صرف رو رہی ہیں، اگر ہم نے یہ سوچا ہو کہ جناب محسن کی شہادت ہو گئی صرف اس لیے رو رہی ہیں، اگر ہم نے کبھی یہ سوچا ہو دروازہ گرا دیا گیا، مصائب آ گئے، شہزادی کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے اس لیے رو رہی ہیں، صرف اس لیے، تو بالکل غلط ہم نے سوچا ہے۔ خود شہزادی کیا کہتی ہیں، مدافع ولایت کیسے ہیں شہزادی، کیسے سکون دیا ہے علی کو، کیسے اطمینان دیا۔ فاطمہ کے لیے اپنا درد کچھ تھا ہی نہیں، فاطمہ کے لیے سب کچھ تھا وجود امامت، سب کچھ تھا وجود ولایت۔ اور یہی ہمیں بھی کرنا، میں نے کہا نا اپنے کردار کو علوی کردار اور فاطمی کردار بنانا۔ جب تک اپنا ایگو، اپنی انا، اپنا میں ہم ختم نہیں کریں گے، ہم آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اپنی انا بڑی چیز ہے۔ فاطمہ کے لیے اپنا درد کچھ نہیں تھا۔ اگر کبھی کسی سے ہماری ٹینشن ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اس لڑائی کو طاق پہ رکھ دو، فرش عزا سب کے لیے ہوتی ہے، پارٹی بازی نہیں ہوتی۔ مجلسیں سب کے لیے ہوتی ہیں، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہوتی۔
تذکرے سب کے لیے ہوتے ہیں، کسی ایک پارٹی، مجھے یہاں نہیں معلوم ہے پارٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان کا ہے فلاں کا ہے فلاں کا، ہم نہ جائیں گے، آؤ فاطمہ سے سیکھو۔ فاطمہ اپنی ٹوٹی پسلیوں کو یاد نہیں کرتی امامت کے لیے۔ کیا ہم اپنا ایگو نہیں بھلا سکتے امامت کے لیے؟ کیا ہم اپنی ذاتی ٹینشن کو فراموش نہیں کر سکتے امامت و ولایت کے لیے؟ کیا اپنے ذاتی اختلافات کو نہیں ختم کر سکتے اس فرش اعضا کے لیے؟ فرش اعضا پہ آنے سے پہلے اپنے ذاتی اختلافات مٹا نہیں سکتے، نہیں ختم ہو سکتا، کم سے کم اسے باہر چھوڑ دو، فرش اعضا پہ آؤ، محسوس ہونا چاہیے پرچم کے نیچے سب فاطمی ہیں، محسوس ہونا چاہیے پرچم کے نیچے سب علوی ہیں، سب ایک ہیں۔ شہزادی کونین کو جب رونے نہ دیا، میں کوئی گفتگو ایسے نہیں کروں گا، دلیل کے ساتھ کروں گا، شہزادی نے پسلیوں پہ گریہ نہیں کیا ہے، جناب محسن کی شہادت پر صرف گریہ نہیں کیا، صرف دروازہ جلنے پہ گریہ نہیں کیا، شہزادی کونین کو جب رونے پہ روک دیا گیا، راوی ہے محمود ابن لبید، شیخ عباس قمی، وہی مفاتیح الجنان والے شیخ عباس قمی، محدث قمی، انہوں نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں اس روایت کو تحریر فرمایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے اس روایت کو تحریر فرمایا کہ محمود ابن لبید راوی ہے، وہ کہتا ہے میں بہت دنوں کے بعد مدینے واپس آیا، جنت البقیع سے گزر رہا ہوں، بیت الاحزان کے قریب سے، بیت الحزن کے قریب سے فاطمہ کے رونے کی آواز آئی، میں قریب پہنچا، میں نے کہا شہزادی کیوں رو رہی؟ سب کے باپ دنیا سے جاتی ہیں، ایک آپ ہی نہیں ہیں، شہزادی کیوں رو رہی ہیں؟ کیا اپنی مصیبتوں کے لیے رو رہی ہیں؟ مصائب کے لیے بہت دن ہو گیا، آپ نہ روئیے۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ دو وجہ ہے رونے کی، پہلی تو یہ کہ میرا باپ صرف دنیا سے نہیں گیا، فخر بشر دنیا سے گیا ہے، جس کے جانے کے بعد جبرائیل کا وحی لانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو آدم سے لے کے ابھی تک ایک ڈیوٹی جبرائیل کی تھی، وحی پروردگار لے کے چلو، وہ ختم ہو گئی، اب کبھی جبرائیل وحی الہی لے کے نہیں آئے گا، ایک تو یہ۔ لیکن محمود ابن لبید تم نے کہا اپنی مصیبتوں کے لیے رو رہی ہوں، ہرگز میں اپنے مصائب کے لیے نہیں روتی، میں اپنی مصیبتوں کے لیے نہیں روتی، میں اپنی پسلیوں کے لیے نہیں روتی، میں جناب محسن پہ نہیں رو رہی ہوں، میں اپنے گھر کے جلنے پہ نہیں روتی، میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ امت نے مرکز بشر کو چھوڑ دیا ہے، مرکز اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مسلمان اپنے محور سے جدا ہو گیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے علی چکی کے درمیان کی کیل کا نام ہے، اگر یہ کیل نہ رہے گی تو چکی چل نہیں سکتی۔ پرانے زمانے میں جو چکی ہاتھ سے چلتی تھی نا، اس میں درمیان میں کیل ہوتی تھی، وہ کیل کے بیس پہ چلتی تھی۔ کہ علی اسلام بشریت میں اسی میخ کا نام ہے۔ مسلمانوں نے علی کو اکیلا کر دیا، میں مسلمانوں پہ رو رہی ہوں، یہ امت کہیں کی نہ رہے گی، یہ امت در در بھٹکے گی، یہ امت ذلیل ہو جائے گی، یہ امت منہ چھپائے پھرے گی، یہ امت منہ دکھا نہ سکے گی۔ کل فاطمہ نے کہا تھا علی کو چھوڑ کے تم چہرہ اٹھا کے چل نہیں سکتے ہو، آج دنیا دیکھ رہی ہے علی کو چھوڑ کے کیسے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ فاطمہ ہمارے لیے رو رہی تھیں، فاطمہ ہمارے لیے گریہ کر رہی تھیں، فاطمہ کا گریہ ہمارے لیے تھا۔ تم نے علی کو چھوڑ دیا ہے، تم نے علی کو اکیلا کر دیا، میں تو تمہارے لیے روتی ہوں۔ یہ امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، یہ امت منحرف ہو جائے گی، یہ انحراف کا شکار ہو جائے گی۔ محمود ابن لبید کہتا ہے میں نے کہا بی بی اگر مسئلہ اتنا ہی بڑا تھا تو رسول نے بالکل کلیئر کیوں نہیں کہا؟ جیسے نماز، روزہ، حج و خمس و زکوٰۃ سب کلیئر کہا، علی کا مسئلہ ولایت کا کلیئر کیوں نہیں کہا؟ شہزادی نے کہا اب غدیر سے کلیئر کیا ہوگا، اب غدیر خم سے کلیئر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جتنے بھی مسائل آئے ہیں، نماز کا مسئلہ آیا، پیغمبر مسجد میں آئے، کتنے لوگوں میں کہا؟ ابھی 50 لوگ رہے ہوں گے، 100 200 مسجد میں، 500 بس، 500 لوگوں میں نماز کا مسئلہ رسول بتائیں تو ثابت، 200 لوگوں میں روزے کا مسئلہ بتائیں تو ثابت، 300 لوگوں میں حج کا مسئلہ بتائیں تو ثابت، زکوٰۃ کا مسئلہ 500-700 لوگوں میں بتائیں تو ثابت۔
لیکن 1.25 लाख में विलायत का मसला बताएं तो साबित नहीं। शाहजादी ने कहा ये तो अजीब बात है। अब इससे क्लियर क्या होता? महमूद इब्न लबीद कहता है मैंने फिर जुमले को आगे बढ़ाया, शाहजादी अगर इतना ही हक है तो अली सबके दरवाजे पे जा क्यों नहीं रहे हैं? जाएं, इद्दा करें। शाहजादी ने कहा इद्दा करें भी तो कैसे करें, वो अली तो तुमने अकेला छोड़ दिया, तुमने मजबूर कर दिया। और तारीख कहती लोग आए थे मौला के पास, मौला आप दावा कीजिए। वो तो कहिए कि व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, फेसबुक का ज़माना, वरना हम लोग बैठे बैठे उस ज़माने में कितना कर जाते कि पता नहीं क्यों नहीं क़ियाम कर रहे हैं, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। अच्छा खासा हम लोग इतने बहुत से लोग हैं। आए मौला के पास, मौला क़ियाम कीजिए। मौला ने कहा क़ियाम करें, कल सुबह फला टाइम पे फला जगह पे अपने बाल मुंडा के आ जाओ, सर मुंडा के आओ। मौला वहाँ पहुँच गए। अगले दिन जनाब सलमान आए, जनाब अबू ज़र आए, जनाब मिक़दाद आए, जनाब अम्मार थोड़ा ताख़ीर से आए, 4 के बाद कोई 5वां नहीं आया। मौला ने कहा अली के कहने पे जो बाल ना मुंडा सकता हो वो गर्दन क्या कटाएगा? तुम कह रहे हो क़ियाम करें, हम जानते हैं तुम कितने पानी में हो। ऐ शाहजादी अली क्यों नहीं गए? शाहजादी ने कहा याद रखो मसलुल इमाम कमसलिल काबा, इमाम की मिसाल काबे की जैसी है। लोग काबे के पास जाते हैं, काबा लोगों के पास नहीं आता। तुम क्यों नहीं गए अली के पास? तुम क्यों नहीं गए मौला क़ियाम करें? तुम क्यों नहीं गए मौला हम सब तैयार, सब आ जाओ तो क़ियाम हो? तुमने अली को छोड़ दिया है। फातिमा दिफाए विलायत कर रही है, फातिमा मुदाफ़े विलायत है, इसीलिए फातिमा को देख के अली को सुकून मिलता था। बस आज मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। वो तन्हा घर जिसमें शौहर कहता है अपनी ज़ौजा से फातिमा कुछ तलब करो, फातिमा कुछ मांगो। शाहजादी कहती हैं क्या मांगें, आपने तो सब कुछ दे दिया। लेकिन जब एक दिन इसरार बढ़ा, ऐ फातिमा कुछ मांगो, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कुछ तुम तलब करो। शाहजादी ने कहा मौला अगर कुछ लाना ही चाहते हैं, किसी हीरे जवाहरात का मुतालबा नहीं किया, सोने चांदी का मुतालबा नहीं किया। ऐ मौला मेरे बाबा ने मना किया था शौहर से कभी कुछ मांगना नहीं, कभी अगर तुम्हारा शौहर कादिर न होगा देखने पे देने पे तो उसके चेहरे पे जो एहसास शर्म आएगा फातिमा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। इसलिए कि शौहर सब कुछ अता करना चाहता अपनी ज़ौजा को। ऐ फातिमा मांगो, अगर आप कह ही रहे हैं तो या अली या अबुल हसन अनार ला दीजिए, अनार खाने का बड़ा दिल करता है। फरमाइश भी है तो कितनी छोटी सी फरमाइश, मौला अनार ला दीजिए। अली बहुत खुश हुए, पहली मर्तबा मेरी ज़ौजा ने कोई फरमाइश, पहली मर्तबा मेरी ज़ौजा ने कोई ख्वाहिश की है। ज़ौजा जो कभी फरमाइशें न करती, अगर शौहर से कोई ख्वाहिश कर दे, शौहर कितना खुश होगा, कितना चाहेगा कि इसे पूरी कर दे, इस ख्वाहिश को मुकम्मल कर दे। अली निकले हैं घर से मुस्कुराते हुए। मदीने में पूछा, मालूम हुआ अनार का सीज़न नहीं है, कहीं अनार मिलेगा नहीं। अली परेशान हुए। किसी ने खबर दी एक यहूदी सफ़र तिजारत पे गया था, अनार लेके आया है। मौला उसके दरवाजे पे पहुँचे, दक्कुल बाब किया, यहूदी बाहर आया। ऐ अली आप आए हैं? कहा हाँ मेरी ज़ौजा ने पहली मर्तबा तमन्ना की है मुझे अनार दे दो, सुना है तुम्हारे घर में अनार है। का मौला था तो लेकिन ख़त्म हो गया। उसकी ज़ौजा के अंदर से आवाज़ आई, नहीं एक अनार अभी बचा हुआ है, मैंने बचा के रखा था, लो जाके अली को दे दो। लाए, अली के हवाले अनार किया। कितना खुश हैं अली, एक तमन्ना मेरी ज़ौजा ने की, आज वो ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, पहली तमन्ना पूरी कर दूंगा। दुनिया का कोई शौहर होता लेके सीधे घर की तरफ दौड़ लगा देता। अली चले हैं लेकिन अभी जरा आगे बढ़े, किसी खराबे से किसी की कराहने की आवाज आई। दुनिया का कोई शौहर रोकेगा नहीं, लेकिन वो अली है, वो सखी अली, वो करीम अली। कोई कराहे, कोई परेशान रहे, अली के कदम उधर न बढ़े, हो ही नहीं सकता। मौला के कदम उधर बढ़ गए, अली उसके करीब गए। ए भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा बहुत भूखा हूं। क्या चाहते क्या हो? आपके हाथ में जो अनार है अगर वो मिल जाए तो भूख मिट जाए।
میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ مولا نے انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اسے دے دیتے ہیں، آدھا فاطمہ کو دیں گے، آدھا اس نے کھا لیا، بھوک مٹ گئی۔ کہا نہیں اے مولا، وہ آدھا والا بھی مل جائے تو میرا پورا پیٹ بھر جائے گا۔ مولا نے اس انار کو بھی اس کے حوالے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ علی کو پسند تھا، علی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، دے دیا، لیکن دے تو دیا ہے، اب گھر جائیں تو کیسے جائیں؟ بوجھل قدموں کے ساتھ دھیرے دھیرے علی بڑھ رہے ہیں۔ فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ پہلی خواہش تھی، پہلی تمنا تھی، علی وہ خواہش بھی پوری نہ کر سکا۔ دروازے پہ پہنچے، جیسے ہی داخل ہوئے شہزادی نے کہا مولا آپ کا شکریہ، میں نے تو 1 انار مانگا تھا، آپ نے پورا طبق بھیج دیا۔ میں نے صرف 1 انار مانگا تھا، آپ نے پورا طبق بھیج دیا ہے۔ کہا فاطمہ میں نے نہیں بھیجا۔ کہا نہیں، ابھی کوئی دق الباب کر کے دے گیا ہے۔ کہا علی نے یہ پورا طبق بھیجا۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا، اے پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، ہم کئی گنا تمہیں عطا کریں گے۔ علی کو اطمینان تو مل گیا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ جو فرمائش کرے اور پوری کر دو بڑا اطمینان ملتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا آپ نے اس خواہش کو پوری کر دیا، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئے، وہاں بھی ایک تمنا ہے، وہاں بھی ایک خواہش ہے۔ حسین بار بار یہی کہتے تھے بیٹا اکبر مجھ سے کچھ مانگ لو بیٹا، اے بیٹا کبھی مجھ سے بھی کچھ مانگ لیا کرو۔ اکبر یہی کہتے تھے بابا پھوپھی اماں فرمائشیں پوری کر دیتی ہیں، بابا آپ سے کیا مانگے، بابا پھوپھی اماں فرمائشیں پوری کر دیتی ہیں۔ جس اکبر نے حسین سے کبھی کچھ نہ مانگا، جنگ کر کے دعائے مادری کے طفیل میں اکبر واپس آئے، اے بابا ایک قطرہ آب مل جائے۔ پہلی تمنا حسین کے کلیجے پہ کیا گزر گئی ہوگی، اسی لیے مولا نے فوراً اپنی زبان کو اکبر کے منہ میں دیا۔ اکبر نے زبان کھینچ لی، اے بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے، اے بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ لیکن ہائے میرے لال، تیری پہلی تمنا، تیری پہلی خواہش بھی حسین پوری نہ کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس ایام عزائے فاطمیہ کو ہمارے لیے ایام اتحاد قرار دینا، ایام اختلاف قرار نہ دینا۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔